کے دہن میں ڈالا ہی نہیں۔ امام حسن کو اپنی زبان چسوائی یا امام حسین کو اپنی زبان چسوائی یا علی مرتضیٰ کو اپنی زبان چسوائی۔ یہ لعاب ہر کسی کو نہیں مل سکتا، جو اس لعاب کو چوس لے وہ باکمال ہو جاتا ہے، وہ کائنات میں سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ روایت کہتی میرا مولا جب منبر کوفہ پر آیا تو پہلی مرتبہ علی نے ظاہری حکومت کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو۔ حیرانی سے مجمع دیکھنے لگا، ابھی تک جو اس منبر پر آ کر بیٹھا وہ کہہ رہا تھا اگر صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں تو مجھے صراط مستقیم پر لگا دینا۔ یہ کون آ کر بیٹھ گیا جو کہتا ہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ میں قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، قرآن کے باطن کو بھی جانتا ہوں، آیات متشابہات کو بھی جانتا ہوں، میں قرآن کے ہر راز کو پہچانتا ہوں۔ ارے اس زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ مجمع کی حیرانی بڑھنے لگی، یا علی اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کر سکتے ہو؟ تو مجمع کی حیرانی کو کم کرنے کے لیے میرے مولا نے کہا دیکھتے کیا ہو، علی نہیں بول رہا ہے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ تو رسول کا لعاب تم سے کلام کر رہا۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملا، یہ جناب حسنین کو ملا۔ ایک پیارا سا جملہ کہہ دوں، اہل لغت ہے آپ اردو سمجھتے ہیں، صرف یہ جناب حسنین ہی ہے ان کا امتیاز ہے کہ رسول نے جن کو لعاب میں پلایا دوش پر بٹھایا۔ اور آسان کر دوں، فاطمہ کی اولاد کے علاوہ میرے نبی نے نہ کسی کو منہ لگایا نہ سر چڑھایا۔ اگر سر چڑھایا تو فاطمہ کی اولاد کو، منہ لگایا تو علی کے بیٹوں کو۔ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آیا، یہ دیا ہے عامر کو۔ آج عامر کو دے دینا، عامر تک پہنچ گیا، اعلان نبوت ہوا، عامر سے ملاقات ہوگی تو کہنے لگے عامر ملت ابراہیمی پر ہو مگر اب میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کی جانب سے آیا، تمہیں چاہیے کہ تم میرا کلمہ پڑھو۔ تو عامر مسکرا کے کہنے لگے ایک شرط کے ساتھ پڑھوں گا۔ کیا شرط؟ کہ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا دینا۔ ارے کتنا آسان ہے رسول کے لیے، کہہ دیتے عامر ہم حیات رہیں گے تم مر جاؤ گے، اگر تم زندہ رہتے تو ہم تمہیں اپنا جانشین بنا دیتے۔ نبی جانتا ہے امتی میں کس انسان کو کب موت آئے گی، اللہ کا ہادی جانتا۔ یقین نہ آئے تو امام رضا کا واقعہ پڑھو۔ اصحاب نے کہا مولا فلاں صحابی حالت احتضار میں آ گیا، عیادت کے لیے چلیے، پہنچ گئے۔ صحابیوں کی آنکھوں میں اشک تھے، مولا کے لبوں پر تبسم تھا، امام ہنس رہے تھے، صحابی رو رہے تھے۔ جب گھر سے باہر آ گئے تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا فرزند رسول آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ فرمایا تو آپ ہی کیوں رو رہے تھے؟ کہ اس لیے رو رہے تھے ہمارے درمیان سے ہمارا عزیز جانے والا ہے، حالت احتضار میں ہے، ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ امام نے کہا میں بھی اسی لیے ہنس رہا تھا، تم سوچ رہے ہو وہ مرنے والا ہے، تمہیں سب کو موت آ جائے گی اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا۔ تو نبی کو جانتا ہے، امام کو جانتا ہے، ہادی کو جانتا ہے، عامر تم چلے جاؤ گے ہم زندہ رہیں گے، ہم تمہیں اپنا جانشین بنائیں تو کیسے بنائے؟ مگر رسول نے دیکھا موقع ہے، متقدم کی کتابیں بھی لکھیں، بعد کی آنے والی کتابیں بھی لکھیں، اگر عامر نے کہا ہی ہے تو کوئی ایسا جواب دیا جائے کہ جو تاریخ میں درج ہو جائے۔ فرمایا عامر ہم بنا تو دیں مگر کیا کریں، اللہ نے یہ اختیار ہمیں نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جسے چاہے ہمارا جانشین بنا دے۔ اس کا مطلب میرے رسول نے بتا دیا رسول کا جانشین رسول نہیں بنائے گا، خدا بنائے گا۔ مگر تمنا تو کی، آرزو تو کی جانشین بن جائے۔
جانشین کسے کہتے؟ آپ کہتے جانشین، آپ کہتے خلیفہ، مگر رسول نے اپنے خلیفہ کو خلیفہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا من کنت خلیفہ فہذا علی الخلیفہ، یہ نہیں کہا من کنت جانشین فہذا علی جانشین، من کنت وسی فہذا علی الوسی. کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. اس کا مطلب رسول کے جانشین کو مولا کہا جاتا ہے، رسول کے وسی کو مولا کہا جاتا ہے، رسول کے خلیفہ کو مولا کہا جاتا ہے. یہ تمنا تھی عامر کی، اے کاش میں رسول کے بعد مولا کہلواؤں. اللہ نے اس تمنا کی لاج رکھی. اے عامر تم تو نہ کہلواؤ گے، تم تو چلے جاؤ گے، مگر ہاں تمہاری نسل میں ہم ایک ایسا بیٹا دیں گے زمانہ اماموں کے علاوہ اسے غازی عباس کو مولا عباس کہا کرے. عامر کے پاس یہ دعا پہنچا تو جز ہے نا رسالت کا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ روایت کہتی ہے پھر بچے کو دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر رسول اپنی زبان چسوا دے تو پھر ضرورت نہیں کہ ماں دودھ پلائے. اس کا مطلب لہو میں اترا، جز بنا، ام البنون بنین کی آغوش تک آیا. اور اب جو عباس پیدا ہوا تو فاطمہ جانتی تھی میں بھی جزو رسالت ہوں، یہ بھی جزو رسالت ہے، یہ بھی نبوت کا جز پایا جاتا ہے لعاب کے ذریعے. بس فرق کتنا ہے، میں رسالت کا خون ہوں، یہ رسالت کا لعاب ہے. لہذا فرمایا عباس میرا بیٹا ہے. اور پھر جملہ یہ ہے بی بی کا، قیامت کے دن جب بابا سے پوچھ رہی تھی شفاعت کے معاملے میں تو فرمایا کہ میرے بیٹے کے چاہنے والوں کے لیے میرے عباس کے 2 کٹے بازو کافی ہو جائے گے شفاعت کے لیے. یہاں یہ لفظ آیا ولدی العباس، میرے عباس بیٹے کے بازو میرے چاہنے والوں کے لیے کافی ہو جائے. یہ وہ فرد ہے، شخصیت ہے کہ جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا، استفائیت کیا. علی کی تمنا ہے تو مشیت الہی. علی کبھی اپنی تمنا کو زبان پر نہیں لاتا، لائے ہیں تو مشیت الہی کے تحت لائے. لہذا عباس کو اس لیے مانگا تاکہ حسین کی نصرت کربلا کے میدان میں کرے. مگر کیسی نصرت تھی؟ کربلا کی جنگ اس بنا پہ نہیں جیتی جاتی کہ سب سے مار دیا جائے اور حسین زندہ رہے. کربلا کی جنگ جیتنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کربلا لوگوں میں عام ہو جائے، مظلومیت حسین لوگوں میں عام ہو، مقصد حسین ہر گھر تک پہنچے. یزیدی لشکر چاہتا تھا کہ اجتماعی حملہ کریں، خیموں کو پامال کریں، حسین کو قتل کریں، تاریخ کو اسی صحرا میں دفن کر دیں، زمانے کو پتہ ہی نہ چلے حسین کے ساتھ ہوا کیا. واحد ہے عباس جس کی نگاہوں پہ یزیدی لشکر رکا رہا. انہوں نے حسن کی چلتی ہوئی تلوار نہیں دیکھی تھی، یہ سوچ رہے تھے حسین بھی نواسا ہے رسول کا، رحمت للعالمین کا بیٹا ہے. حسین تلوار نہیں چلائے تھے، عباس چلائے تھے. لہذا تاریخ کہتی ہے شبر لعین امان نامہ لے کر آیا ہے عباس کی خدمت میں. عباس ہم تمہارے لیے امان نامہ لائے ہیں. مولا خاموش رہے تو حسین نے کہا عباس اسے جواب دو. جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا پہلے ہی جملہ تھا لعنت ہو تجھ پر، تیرے امان نامے پر اور اس پر جس نے تجھے بھیجا. تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو یہ چاہتا میں فرزند رسول کو چھوڑ دوں؟ علماء رک گئے اس جملے پر. یہ جو آپ نے کہا تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جملہ اللہ نے کہا تھا ابو لہب کے لیے. علماء اس جملے پر رکے. کیا مقصد ہے اس کا؟ شبر لعین کہہ رہا تھا میں آپ کی ماں کے قبیلے کا ہوں، اس لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. جیسے ہی جملہ سنا تو فرمایا تبت یداک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. اسی آیت سے ملایا
علماء تلاش کرنے لگے تو عرب کے شاعروں کے شعر ملے. ابو لہب کہتا تھا اپنے کو کہ رسول کا چچا ہوں، اصل میں چچا نہ تھا. جس ماں کا عقد اس قبیلے میں ہوا تھا وہ ماں اس کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. چونکہ پلا تھا بنی ہاشم میں اس لیے اپنے کو بنی ہاشم کہلانے لگا تھا. حضرت عباس کے اس جملے نے بتایا شمر کا تعلق ہماری ماں کے قبیلے سے نہیں ہے، اس کی ماں اس قبیلے میں آئی تھی تو ماں کے ساتھ آیا تھا. یعنی جو حشر ابو لہب کا ہے وہی حشر شمر لعین کا. کوئی تعلق ہمارا اس سے نہیں ہے، مگر ڈرتے تھے، جانتے تھے اگر اس کی تلوار چلی تو یہ عرب کا شجاع ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. صفین کا منظر دیکھا تھا انہوں نے، بھاگتی ہوئی فوجوں کو دیکھا تھا، وہ منظر ان کی نگاہوں میں قید تھا. جب علی ذوالفقار لے کر نکلے تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی، کسی کی جرت نہ تھی کہ علی کے سامنے ٹھہر جائے. بس ایک رک گیا اور رکا تھا تو بیان کروں گا. کون رکا؟